بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل احترام خالد محمود صاحب، حکیم صاحب اور بہت ہی شفیق جلندری صاحب، دیگر خواتین و حضرات، یہاں بہت مدبر بہت بڑی شخصیات چونکہ اس ادارہ سے منسلک ہیں، تو میں آج یہاں اپنی موجودگی کے توسط سے ان تمام سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں اور سلام بھی عرض کرتی ہوں۔ جیسا کہ آج میں یہاں آئی اور میرے لیے ایک بہت آنر کی بات ہے، بہت عزت کی بات ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس پیارے ملک کو حاصل کرنے میں، جنہوں نے اس پیارے وطن کو وطن بنانے کے لیے جو قربانیاں دیں ہمارے قائد کے ساتھ مل کے، ان کے نام سے یہ ایک ادارہ جو ہے یہ قائم ہے، اور میرے لیے بھی یہ اسی طرح ہی ایک اعزاز کی بات ہے، جس طرح یہاں پر موجود تمام لوگوں کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ان کے نام سے منسلک کسی ادارے میں آپ کی موجودگی کا ہونا، آپ کو بات کرنے کا شرف حاصل ہونا، تو میرے لیے بھی باعث شرف ہے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں خالد محمود صاحب کی کہ انہوں نے مجھے آج کی نشست میں اسٹیمڈ اور بہت بڑے نام جو اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں ان سے مخاطب ہونے کا یہ موقع فراہم کیا۔ ابھی بات کی گئی کہ 1400 سال پہلے اور اس سے بھی بہت پہلے جب یہ دنیا بنائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہماری پیاری کتاب قرآن پاک فرقان حمید میں بہت ساری آیات جب نازل ہوتی رہیں تو ہر ایک کے پیچھے کوئی مقصد تھا، اور اس کے جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں اور ہمیں بہت ساری وہ باتیں یا کیوریز جو ہمارے اندر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، ہم وہاں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کے لیے جو اس کے رائٹس ہیں اس کی بات سورہ نساء میں کی گئی، بہت تفصیل سے بیان کیا گیا کہ وراثت کا حق جو ہے وہ اس کو ہر اس عورت کو دیا گیا ہے جو ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، کسی بھی صورت میں جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے اس میں ان کو ان کی وراثت کا حق دیا گیا۔ تو یہ ہمارے لیے باعث تقویت بھی ہے اور باعث فخر بھی کہ ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر خاتون کو اتنی تعظیم بخشی گئی، الحمدللہ۔ تو جیسے ابھی حکیم صاحب نے بھی بات کی کہ قوانین، اور میں سمجھتی ہوں یہاں ہمیں بہت ساری شکایات ہیں اپنی گورنمنٹ سے، اپنے آنے والے جو بھی جن کو بھی موقع ملتا ہے اس ملک کو سرو کرنے کا، خدمت کا، لیکن ہم خدمت کے اصولوں کا جب بھلا دیتے ہیں تو وہ پھر تاریکی میں جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ بہت ساری ایسی چمکتی ہوئی باتیں، بہت سارے ایسے قوانین، کوڈیفائڈ لاز موجود ہیں جو نہ صرف باعث تقویت بھی ہیں بلکہ وہ ہمارا فخر بھی ہیں۔ اور آج ایک بااعتماد خاتون، بااعتماد عورت کے لیے اس کا وراثت کا حق، جہاں پر میں سمجھتی ہوں بہت سارے ہم کہتے ہیں فلاں جگہ پر ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن کی گئی ہے، یہ حق ہمیں نہیں دیا گیا، یا جو ہمیں ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا، عام فہم زبان میں ہم یہ بات کرتے رہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ یہ قانون ایک ایسا قانون ہے جس میں مجھے تو یہ موقع ملا کہ میں اس قانون کو لے کے اس پہ امپلیمنٹیشن کی بات کروں، لیکن یہ سن کر ہی ایک مجھے تو بہت زیادہ تسلی ہوتی ہے کہ یہ قانون ریاستوں نے اس بات کو پہچانا کہ یہ حق خاتون کا جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور خواتین تک ان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہم پارٹ اینڈ پارسل ہونے کی بات کرتے ہیں، شانہ بشانہ چلنے کی بات کرتے ہیں، برابری کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں جب تک آپ خواتین کے وراثت کے معاملات سے یا اس کے وہ حقوق اس کو نہیں دیتے، ہم کبھی بھی ایک مستحکم خاتون کا جو خواب ہے یا اعتماد ہے وہ ہم اس کو نہیں دے سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے کہ ریاستوں نے اس قانون کو بنایا، اور یہ میں اس کو کبھی خالد صاحب سے جب بات ہوتی ہے تو میں کہتی رہتی ہوں یہ ریولوشنری لا ہے، جہاں آپ کو ایکسٹرا جوڈیشل پاورز ہوتی ہیں تو وہ ریولوشنری ہوتی ہیں، اور اسی بات کی وجہ سے آج ہم بہت سارے ہمارے جو ڈیسیجنز ہیں، محتسب پنجاب کا ادارہ چونکہ بہت سالوں سے کام کر رہا ہے، 40-50 کے قریب میرے خیال 40 سے اوپر ہی سال گزر چکے کہ کسی بھی ادارے میں کوئی شکایت ہو تو آپ محتسب کے کسی ادارے کے پاس جا سکتے ہیں۔ لیکن خواتین کے حوالے سے 2 قوانین بنائے گئے۔ نمبر 1، ورک پلیس کے اوپر جو خواتین کو جنسی ہراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا جنسی ہراسگی نہیں بھی ہے لیکن اس کے باوجود اور بہت ساری ایسی ڈسکریمنیشنز ہیں، ان کی ورک پرفارمنس کے اندر ان کو بہت سارے ایسے مسائل جو ہیں وہ پیش آتے ہیں کہ وہ کھل کے ان کا اظہار نہیں کر پاتی، خاص طور پہ ان کی کام کی جگہ جو ہے وہ اتنی کمفرٹیبل نہیں ہوتی جس میں وہ
پیس مائنڈ کے ساتھ کام کر سکتی ہوں اور پرفارمنس ان کی بہتر بنائی جا سکے. اور جہاں بہتر پرفارمنس ہوتی ہے وہاں جان بوجھ کر ایسی چیزیں کی جاتی ہیں تاکہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے ٹیز کیا جا سکے. تو یہ میں سمجھتی ہوں قانون 2010 میں بنا اور پھر امینڈڈ ایکٹ جو ہے 2013 میں آیا. مقصد یہ تھا کہ خاتون کو جو اس کی ورک پلیس ہے اس کو کس طرح سے ہم اچھا بنا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا برابر کا حق جو ہے وہ حاصل کر سکے. تو اگر آپ سلائڈس چاہتے ہیں, کیونکہ ہم نے کوشش کی کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہاں پر کس طرح سے نشست ہوتی ہے. یونیورسٹیز میں اگر سیمینارز پہ ہم جائیں یا بڑے لیول کے اوپر اسٹوڈنٹس, کیونکہ بہت سارے کوسچنز ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں, اور ٹائم بھی کم از کم ہمیں گھنٹہ ڈیڑھ چاہیے ہوتا ہے. تو اس میں ہم اپنے دونوں ایکٹس کی جو ہم نے کچھ پریسائز کر کے ہم نے کچھ سلائڈز بنائی ہوئی ہیں تاکہ عام لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں کہ یہ قانون ہے کیا اور اس کا کون سا سیکشن کون سے آپ کے گریوینس کو حل کیا جا سکتا ہے اس کے تھرو. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سلائڈس کے تھرو دیکھ لیں تو خاصا جی یہ دی پروٹیکشن اگینسٹ ہیراسمنٹ آف ویمن ایٹ دی ورک پلیس ایکٹ 2010 ہے. آفس آف امبڈسپرسن محتسب گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ ایک ادارہ ہے جی. کمپلینٹ سیکشن 2C ہے, اس میں امپلائی اور امپلائر, اس میں ڈیفینیشن جو ہے وہ کہتی ہے کہ ورک پلیس پہ آپ کا ورکنگ ریلیشن کو آگے لے کے آپ کو چلنا ہوتا ہے. اس میں کیا ہو سکتا ہے, ڈسمسڈ اور ریمووڈ امپلائی بھی ہو سکتا ہے, پیرنٹ اور گارڈین اور مائنر کوئی بھی جو ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. امپلائی میں کون آ سکتا ہے, اس میں اکثر یہ کہا جاتا ہے ہمارے پاس جب کمپلینٹ آتی ہے کہ یہ ریگولر امپلائی نہیں ہے تو اس کے خلاف کمپلینٹ نہیں بنتی. تو یہ کوئی عذر نہیں ہوتا. ریگولر ہو, کانٹریکچوئل ہو, پیس ریٹ اینڈ گیگ, ٹیمپرری ہے, فری لینسر ہے, ڈیلی ویجر ہے انکلوڈنگ اسٹوڈنٹ اور پرفارمر ہے, اسپورٹس پرسن ہے, انٹرن ہے, ٹرینی ہے, ڈومیسٹک ورکر ہے, ہوم بیسڈ ورکر ہے, ورکر ود اور وداؤٹ ریمونیشن, کوئی بھی جو ہے وہ سارے اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں. ورک پلیس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کون کون سی ورک پلیسز ہو سکتی ہیں. ہر وہ جگہ جہاں پر آپ سروسز کے لیے جاتے ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوں, گگز ہیں, کنسرٹس ہیں, اسٹوڈیوز ہیں, پرفارمنس آف فیسلٹیز, کورٹس, ہائی ویز, اسپورٹنگ فیسلٹیز, جمنیزیمس, اینی بلڈنگ, فیکٹری, اوپن ایریا, سارے ورک پلیس میں آتے ہیں. انکوائری کمیٹی کیا ہوتی ہے, انکوائری کمیٹی شیل بی اسٹیبلشڈ ایوری آرگنائزیشن. کوئی بھی ادارہ, آج میں پوچھ لیتی ہوں کہ آپ کے ادارے میں انکوائری کمیٹی ہے جہاں پر خواتین اور مردوں کا آنا ہے اور کسی بھی قسم کی سروس آپ کر رہے ہیں یہاں پر, تو وہاں پر ضروری ہے کہ ایک اینٹی ہیراسمنٹ کمیٹی جو ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا جائے تاکہ اور یہ شکایت ضرور یہ کلیئر کروں کہ شکایت کسی پرسن کی طرف سے ہو سکتی ہے, اس میں ضروری نہیں کہ خواتین سے ہو, لیکن بار بار لفظ جو ہم خواتین کا استعمال کرتے ہیں مجبوری یہ ہے کہ یہ شکایات زیادہ تر خواتین کو ہوتی ہے. جی آگے اگر ہم چلیں, انکوائری کمیٹی اس میں 1 وومن ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے, سینئر مینجمنٹ کا نمائندہ ہونا چاہیے, سینئر ریپریزنٹیو آف امپلائیز ہونے چاہیے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, 1 or more can be opted from outside of the organization. If 3 members cannot be taken from organization, 1 of them shall be chairperson. If inquiries against member replaces member shall be added. اس کے بعد پروسیجرس آف انکوائری ہے, ودن 3 days of receiving any complaint committee communicate the accused. یہاں پر ورڈ جو ہے اکیوزڈ, اگر کوئی لاء کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اکیوزڈ اس کو کہتے ہیں جس پہ جرم ثابت ہو جائے, بس اس ایکٹ میں اس کو اکیوزڈ ہی ٹھہرا دیا گیا ہے. پھر ہے جی کہ کمیونیکیٹ دی اکیوزڈ, ریٹن ڈیفینس ٹو بی ٹیکن ان 7 days, انکوائری اینڈ ٹیک اورل اور ڈاکومنٹری ایویڈنس. اس میں دونوں طرح کی شہادتیں جو ہیں وہ لی جاتی ہیں. انکوائری کمیٹی کے پاس وہی پاورز ہیں جو امبڈسپرسن کے آفس کے پاس ہیں, اور کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اگر مطمئن ہے کہ ہمارے جو ممبرز ہیں وہ باعث نہیں ہیں یا ان کو کوئی شکایت نہیں ہے تو وہ ڈائریکٹ اپنی کمپلینٹ جو ہے ادارے کی بنائی ہوئی کمیٹی جو ہے اینٹی ہیراسمنٹ کی تو اس میں جا سکتا ہے. ادروائز کوئی بھی کمپلینٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ امبڈسپرسن کے پاس بھی کی جا سکتی ہے. دونوں سہولتیں موجود ہیں اس ایکٹ میں. کتنے دنوں میں وہ جو پروسیجر آف انکوائری کمیٹی شیل بی ٹیکن ایز کانفیڈینشیل, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو کوئی بھی انکوائری کمیٹی انکوائری کرے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ پروسیجر کو جو ہے وہ کانفیڈینشیل رکھا جائے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس کمپلینٹ آنے سے پہلے ہی نیوز میں آ چکی ہوتی ہیں باتیں, کبھی کبھی ہمارے پاس جیسے ہی کمپلینٹ آتی ہے تو لوگ جو ہیں آلریڈی اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اس کی تشہیر کر دیتے ہیں, لیکن ادارے میں جب کمپلینٹ آتی ہے تو ہم اس کو کانفیڈینشیل سنتے ہیں.
اکثر خالد صاحب سے جب وہاں بات ہوتی ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ ہم ایک پارٹی کو صرف کنسرنڈ لوگوں کو دونوں کو صرف الگ سے بلا کے ان کی انکوائری ان کی پروسیڈنگ سنتے ہیں کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ کو بلانے کے لیے جب وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو پھر اگلے کو بلاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی کی بات سن رہے ہو تو دوسرا آئے تو وہ بھی اس کو دیکھ سکے یا سن سکے. آفیسر میں بی اپوائنٹڈ ٹو اسسٹ پارٹیز, کوئی بھی وہ کیا جا سکتا ہے اس کو اپوائنٹ. پارٹیز میں بی ریپریزینٹ اور کمپنیڈ بائی فرینڈ, یعنی کسی کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ دی جا سکتی ہے اس کو. ایڈورس ایکشن شیل ناٹ بی ٹیکن اگینسٹ, اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کمپلینٹ آتی ہے خاص طور پہ تو اسی وقت اس کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے, اور خواتین کے لیے یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ یہاں اس کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے. ریٹیلیشن اس کی جو ہے اس کو ہم سب سے پہلے سیکیور کرتے ہیں اور فوراً ہم اس کو اس کا لیٹر لکھتے ہیں کہ جب تک اس کا پروسیجر چل رہا ہے اس کو آپ ڈسٹرب نہیں کریں گے. تو یہ ایک بڑی خوبی ہے اس ایکٹ کے اندر. ہاسٹائل انوائرمنٹ شیل ناٹ بی کریٹڈ ان 30 days. دی کمیٹی شیل فارورڈ ریکمنڈیشنز ٹو دی کمپٹنٹ اتھارٹی. اور جیسے اگر مثال دیں کہ کسی ادارے میں اگر کوئی شکایت گئی ہے اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی میں تو اس کو اس کو 30 دن کے اندر پروسیجر کو مکمل کر کے اور اس کے بعد اس کو جو اس کی اتھارٹی کو بھیجنا ہے. جیسے اگر یونیورسٹی کی ہے تو اس کی سنڈیکیٹ میں جائے گا معاملہ اور وہاں سے ریکمنڈیشنز جائیں گی. پینلٹیز کیا ہو سکتی ہیں؟ کمپٹنٹ اتھارٹی شیل امپوز پینلٹی ود ان 7 days. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس لیے میں اس کو اسپیشل یا ریولیوشنری لاز کہتی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ کو اس طرح کے قوانین نہیں ملتے. ہیومن رائٹس کمیشنز تو بہت سارے ہیں جو ان تمام شکایات کو آل ٹوگیدر دیکھتے ہیں وہاں پر, لیکن جس طرح اسپیشل لا یہاں پر بنا ہوا ہے اس طرح سے پوری دنیا کے اندر میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. اس کے بعد ان کیس دی کمپلیننٹ از ان ٹراما, آرگنائزیشن شیل ارینج سائیکو سوشل کاؤنسلنگ بھی اس کے لیے کرے. آرگنائزیشن میں آفر کمپنسیشن ان کیس آف لاس آف سیلری اور ادر ڈیمیجز. تو یہ بھی ادارے کو پینلٹیز کی جا سکتی ہیں. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کسی بھی آفیسر کو مائنر اور میجر پینلٹیز ہوتی ہیں. سم ہاؤ کسی کو کسی گریڈ سے نیچے کر دیا جاتا ہے, کسی کو ریموول اس کی کر دی جاتی ہے. میجر پینلٹیز میں آپ ریڈکشن ٹو اے لوور پوسٹ اور ٹائم اسکیل ہو سکتا ہے, ٹو اے لوور اسٹیج ان اے ٹائم اسکیل. کمپلسری ریٹائرمنٹ ہو سکتی ہے, ریموول فرام سروس ہے, ڈسمسل فرام سروس ہے, سسپینشن اور کینسلیشن آف اے پروفیشنل لائسنس ہے. Fine, a part of the fine can be used as compensation for the complainant. In case of the owner, the fine shall be payable to the complainant. تو اس طرح کی ساری پینلٹیز جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں تاکہ ان کو سزائیں دی جا سکیں. اور جب تک ہم بار بار ہم یہ بات سنتے ہیں کہ سزائیں نہیں ہوتی, شکایات ہو جاتی ہیں, کیس کورٹس میں چلے جاتے ہیں, اتنے لمبے چلتے ہیں, الٹیمیٹلی بری کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر اس طرح سے نہیں ہوتا. یہ جو قانون ہے یہ بہت میں اس کو بار بار کہہ رہی ہوں, اس کے اندر بہت فورس ہے, اس کے اندر بہت دم خم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے, اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ 100% ہے. مائنر پینلٹیز میں سینشور ہے, وارننگ ود ہولڈنگ فار اے اسپیسیفک پیریڈ ہے, پروموشن اور انکریمنٹ ہے, اسٹاپیج فار اے اسپیسیفک پیریڈ ایٹ این آف ایفیشنسی بار لگ سکتا ہے ان دی ٹائم اسکیل, ادروائز دین فار unfitness to cross such bar and recovery of the compensation payable to the complainant from pay or any other source of the accused. تو یہ ساری وہ سزائیں ہیں جو اور اس میں کسی خاص گریڈ کی حد تک یہ اختیارات امبڈسپرسن کے پاس نہیں ہیں. اس میں ہائیسٹ گریڈ جو ہمارا 21ویں گریڈ تک کا بھی کوئی بھی آفیسر اگر کسی قسم کی بھی ہراسمنٹ کی شکایت میں آتا ہے تو اس کو سزا اسی طرح ہی ملے گی جیسے کسی لوور گریڈ کے آفیسر کو ملتی ہے, اور یہ تمام امبڈسپرسن کے دائرہ کار میں آتے ہیں. پاورز آف کمیٹی جیسے میں نے آپ کو کہا سیم پاورز ہیں جو امبڈسپرسن کے پاس ہیں. سمن ہے, ریکوائر ایویڈنس ہے, کسی بھی پریمیسز سے کوئی ریکارڈ چاہیے تو پاور ہے, ریکارڈ ایویڈنس کر سکتے ہیں. مے گیٹ کمپلیننٹ اور اکیوز میڈیکلی ایگزامنڈ, اگر کہیں ایسی ضرورت پڑتی ہے, ٹراما میں ہے, کوئی اور مسئلے مسائل ہو گئے ہیں تو اس کے لیے پوری کمیٹی کے پاس پوری اتھارٹی ہے کہ اس کو ایگزامن بھی کرا سکتی ہے. اور مے ریکمینڈ ٹو امبڈسپرسن ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ کمپلیننٹ اف دی کمپلینٹ واز فالس. تو یہ ساری اس کی جو انگریڈینٹس ہیں. اپیل, پھر اگر aggrieved person may file appeal to ombudsperson against major or minor penalty in 30 days. 30 دن کا ٹائم ہے. اگر اس کی اپنی ہی آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوشن کی جو کمیٹی ہے اگر وہاں سے اس کو سزا ہوتی ہے تو 30 دن میں اپیل کا رائٹ ہے اس کے پاس, اور وہ امبڈسپرسن کے پاس ہوگی. پھر complainant may file appeal in 30 days if complaint was dismissed, تو بھی ہو سکتی ہے. ان اپیل ڈیسیجن میں بھی کنفرم, موڈیفائی اور ویری اور سیٹ اسائڈ ان 30 days. یہ ساری چیزیں اس کو سننے کے بعد
امبرس پرسن کے اختیارات جو ہیں. پھر کمپلینٹ ٹو دی امبرس پرسن ہے وہ بھی فائل کی جا سکتی ہے ڈائریکٹ, اور امبرس پرسن بھی وہی 3 days میں کمپلینٹ جو ہے وہ ایشو کرے گی, شو کاز نوٹس ٹو دی اکیوزڈ, اور امبرس پرسن شیل ڈیسائیڈ کمپلینٹ اور اپیل ان 90 days. پھر جی جو کوئی اگر امبرس پرسن کے کسی آرڈر کے اگینسٹ جانا ہے تو وہ پھر گورنر کے پاس اپیل کی جا سکتی ہے اس کی. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ امبرس پرسن کے پاس بہت ساری پاورز ہیں, وہی پاورز جو ایویڈنس ریکارڈ کرنے کی سول کورٹس کو ہوتی ہیں. امبرس پرسن شیل دی پاورز ایز ویسٹڈ ان اے سول کورٹ ٹو سمن اور انفورس اٹینڈنس, کمپیلنگ پروڈکشن آف ایویڈنس ہے, ریسیونگ ایویڈنس آن ایفیڈیوٹ ہوگا, ایشو کمیشن ٹو ایگزامن وٹنس اینڈ انٹر اینی پریمیسز فار انسپیکشن اور انویسٹیگیشن کے لیے میں پروسیڈ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ, اور اگر کوئی آفیسر کمپلائی نہیں کرتا تو اس کے اگینسٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن کی ویزیبل پلیس کے اوپر کوڈ آف کنڈکٹ لگاؤ. 25 سے 1 لاکھ تک ہم جو ہے وہ فائن کر سکتے ہیں, اور ابھی میں نے 2-3 سیکٹریز کو جو ہے فائن کیے ہوئے ہیں, کیونکہ ابھی ہم سمجھتے ابھی 2010 سے یہ کیمپین چل رہی ہے, ابھی پتہ سب کو ہے یہ ادارہ ہے اور ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ لگانا ہے, لیکن چونکہ مائنڈ سیٹ ایسا ہے ہمارا, ہم یہاں پھر اس کو امپورٹنس نہیں دیتے, اس کو اہم نہیں سمجھا جاتا کہ ورک پلیس پہ جو ہے ہمیں یہ ساری چیزیں انگریڈینٹس پوری کرنی چاہیے. تو یہ سارے مسئلے مسائل ہیں جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. ابھی ہمارا جو ڈیٹا ہم نے کوشش کی تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتانے کے لیے, ٹوٹل ریسیو جو ہیں وہ 3404 کمپلینٹس آئی ہیں. ڈیسائیڈڈ کتنی ہیں 3354 ہماری ڈیسائیڈڈ ہیں, اور رننگ صرف 50 ہیں. ہماری کوئی اس میں بیک لاگ نہیں ہے, اور کوئی ہمارا 21 سے 22 کی کوئی کیس ایسا نہیں ہے جس میں ڈیسیجن پینڈنگ ہو. تو ہم اپنا کام جو ہے وہ بڑا کوشش کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ کریں. ہمارا صرف کرنٹ جو ہے وہ چل رہا ہے اس وقت, اس کے علاوہ ہماری کوئی وہ اس میں لیبس نہیں ہے. ہمارا آفس جو ہے 197 نیو گارڈن ٹاؤن لاہور ہے جی, اور نیچے ہمارے پیجز کا بھی ذکر کیا گیا. ابھی ہم انسٹا پہ بھی ہمارا پیج موجود ہے, یوٹیوب پہ بھی ہمارا اب انٹروڈکشن ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے تھوڑا سا ایک اور سلسلہ شروع کیا پوڈ کاسٹ کا. تو ہم نیکسٹ جو ہے وہ خالد صاحب کو بلائیں گے وہاں پوڈ کاسٹ کے لیے. تو چھوٹے چھوٹے کلپس کوشش کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو اس کو اویئر کریں پبلک کو, جتنا جس میڈیم سے بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ساری کوششیں ہم کر رہے ہیں. تھینک یو. دس واز دا فرسٹ ایکٹ جو 2010 میں ہوا, اور پھر 13 میں امینڈڈ ایکٹ آیا, اور یہ ادارہ اس وقت سے اسٹیبلش ہوا 2013 سے. تو اس کے بعد 2021 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مئی 2021 میں ایک اور قانون جس کو میں ریولوشنری لاء کہتی ہیں, انفورسمنٹ آف وومنس پراپرٹی رائٹ ایکٹ جو ہے اس کو بنایا گیا. اور میں سمجھتی ہوں پنجاب گورنمنٹ کا یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے خواتین کے لیے اسپیشلی,